أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بارک اللہ فیک. یہ پہلی قرآن کی آیت انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. یخوف باب تفعیل ہے یہ طلباء کے لیے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول محذوف ہے یخوفکم ضمیر مخاطب مفعول اول ہے، اور اولیاء مفعول ثانی. شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، فلا تخافوہم مت ڈرو ان سے. یہ لا برائے نہیں، اور نہیں میں ایک حکم کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہا ہے کہ ان سے مت ڈرو. وخافون یہ امر کا صیغہ، مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمن اگر تم مومن. اس کا معنی خوف، اللہ کا خوف یہ ایمان کا اصل ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو جو شیطان کے اولیاء ہیں. اور شیطان جن کی عبادت، جن کا خوف تمہارے دل میں ڈالتا ہے، تو ان سے مت ڈرو، ورنہ یہ توحید میں شراکت ہوگی. تو وہ امور جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری اور فرض ہے، ان امور میں غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا. یہ نقطہ واضح کرنے کے لیے یہ باب قائم ہوا. لہذا ہمارے دل میں ان معانی میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو. اور باقی ایسے امور جن میں غیر کا خوف ایک طبعی امر ہے، تو اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، وہ ایک فطرت اور طبیعت کی بات ہے. لیکن جن امور میں اللہ تعالیٰ کا خوف فرض ہے، ان میں اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے. فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. بلا شبہ یہ انما یہ کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر یعنی عبارت کو ایک چیز میں بند کر دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں. یعنی انما میں جو حصر کا معنی ہے، صرف وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور یہ آبادی سے کیا مراد ہے؟ آبادی حصی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے. حصی آبادی کیا ہے؟ مساجد کی، مساجد کی تعمیر میں پیش ہونا، مساجد کی خدمت، مساجد بنانے میں تعاون کرنا، یہ حصی آبادی.
اور مانوی آبادی کیا ہے؟ مساجد سے محبت، نماز با جماعت کے لیے پہنچنا، مساجد کی صفائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب مساجد کی عمارہ ہے، عمارت المساجد. یہ کن لوگوں کا وصف ہے، یہ کن لوگوں کی خوبی ہے؟ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، ولم یخش الا اللہ اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لم یخش الا اللہ یہ انداز حصر ہے، کیونکہ لم جو ہے یہ نفی ہے اور الا اللہ استثناء ہے. جب نفی مقدم ہو اور استثناء اس کے بعد آئے تو اس عبارت میں حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فرمایا کہ یہ بندے ہیں مساجد کو آباد کرنے والے، وہ ان کا مساجد کو آباد کرنا قابل قبول ہوگا، جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. تو طبعاً یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جن امور میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے وہی خوف ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا، اور اگر وہ حفاظت جو ہے وہ روک لے، نصرت روک لے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں خذلان اور ذلت کا شکار ہو جائیں، ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو. اس کے ڈر میں ہم تقوی اختیار کریں، اس کی عبادت اختیار کریں اور ورع اختیار کریں کہ خوف کے سارے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ولم یخش الا اللہ حسر کا انداز ہے، نہ ڈریں وہ کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ. اور اگر کسی کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مانے ہو، کسی کے ڈر سے آپ نماز نہ پڑھیں، کسی کے ڈر سے آپ زکوٰۃ نہ دیں، کسی کے ڈر سے آپ حج نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں ان سے آپ رک جائیں کسی کے خوف سے، کسی مخلوق کے خوف سے، اس کو اکثر علماء نے شرک اصغر کہا ہے. بعض علماء نے اس کو بڑی معصیت اور کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن یہ بھی خوف کی وہ شکل ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں حائل ہے. اور بہت سے علماء نے اسے بھی شرک قرار دیا، اسے بھی شرک قرار دیا. لیکن باہر کیف اگر یہ شرک نہ بھی ہو تو یہ کبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، کبائر میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنا، اس کے واجبات کو چھوڑنا، یہ ایک الگ امر ہے جو موجب سزا ہے. تو ہمیں ان تمام صورتوں میں جو حقیقی خوف کی معرفت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. یہی عین توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان سارے معانی میں وہ خوف ہوگا جس کو شرک اکبر کہا جائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.